بھائیوں سے جو کہ ویسے تو آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ دے آر ویژولی امپیئرڈ، لیکن اس کے باوجود انیتا ولسن اور عاشر ولسن. انیتا پاکستان کی پہلی کرسچن خاتون پی ایچ ڈی ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے پاکستان میں مائنورٹیز کے حوالے سے. ان کا پورا سبجیکٹ یہ تھا، اور ساتھ میں ان کے بھائی جو عاشر ولسن آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہی از آلسو ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل، اور انہوں نے آئی آر میں ماسٹرز کیا ہے. اور جب میں ان سے بات کر رہی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ بھائی یہ جو مشکل ان کی زندگی میں آئی اس کے باوجود مطلب دے آر ڈوئنگ ایکسیپشنلی ویل. اگر میں ان کو کمپیئر کروں نارمل لوگوں سے بھی، اپنے سے بھی کمپیئر، جن کو صحیح طریقے سے نظر آتا ہے. کیوں ستی؟ بالکل ایسے ہی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ آفر بھی جب ہماری ان سے بات ہو رہی تھی تو جو ان کے خیالات ہیں وہ ہمیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آگے بڑھ کے بھی یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ بھی اتنا کوئی نہیں لینا چاہتے. ان کی بصارت ہے نا، جتنا ان کا ویژن ہے وہ ہم سے بھی کہیں زیادہ بصیرت بھی ہے، یعنی کہ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر انیتا اور ساتھ ہی عاشر ولسن. بہت شکریہ جی اسٹوڈیوز میں تشریف لانے کا. آئی ہوپ کہ ہم نے کسی حد تک جسٹس کیا ہوگا اپنے انٹرو میں، جو کچھ آپ نے کمالات دکھائے، جو کچھ آپ نے محنت کی. تو ڈاکٹر انیتا، یہ جو پی ایچ ڈی کا سفر تھا یہ بتائیے گا کہ کیسا رہا. اور ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کیا کیا مشکلات تھیں جن کو اوور کم کر کے آپ یہاں تک پہنچے، کیونکہ کوئی بھی سکسیس سٹوری جو ہوتی ہے اس کی شروعات آسانی سے نہیں ہوتی. فرسٹ آف آل ملک پاکستان کی عوام کو میرا سلام، اور میں بہت شکر گزار ہوں اے آر وائی والوں کی کہ انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تو دیکھیں جرنی، یہ کامیابی اس طرح سے آپ کو ٹرے میں سجا کے نہیں ملتی. اس کے لیے ایک جد و جہد ہوتی ہے، آپ کی ایک لمبی اسٹرگل ہوتی ہے. اٹس کال جرنی. تو میرا بھی ایک سفر رہا، کافی انٹرسٹنگ تھا. آپ کی چیلنجز آئے لائف میں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں انسان وہی ہوتا ہے جو چیلنجز کو فیس کرتا ہے، نہ کہ اس کو وہ پیچھے بھاگ جائے ڈر کے اور چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائے. دس از ناٹ دا لائف. زندگی تو آپ ہے ہی چیلنجز کا نام. تو یہ ہے کہ میں نے بہت سارے چیلنجز کو فیس بھی کیا ہے اور لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے. اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں سب کے لیے جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، میری فیملی یا باقی دیگر افراد ہیں ہمارے ملک کے، پاکستان کی عوام میں سے جس چیز کا کنٹریبیوشن میرے ساتھ رہا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں اس عوام کی، یہ کہ انہوں نے مجھے سراہا ہے، سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے، میری کامیابی پہ مجھے اپریشیٹ کیا ہے، ساتھ ساتھ رہیں قدم سے قدم ملا کے. تو بہت شکریہ. صحیح. اچھا عاشر، آپ بتائیے گا کہ میں آپ دونوں کو دیکھ رہی ہوں، آپ دونوں تو ایک دوسرے کا بڑا سہارا بھی بنتے ہوں گے. جس طریقے سے میں آپ لوگوں سے بات کری تھی، جو آپ لوگوں کا ویژن تھا، جتنے ماشاء اللہ سے آپ لوگ ویل گرومڈ ہیں، آپ لوگوں سے بات بھی کرے تو مزہ آتا ہے بات کرنے کا، کہ پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کسی لرنڈ انسان سے بات کر رہے ہیں. سو یہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ میں اگر سفر کی بات کروں تو ہر سفر کے اندر بہت سارے چھوٹی منزلیں ہوتی ہیں، آپ ان کو کراس کرتے ہیں. سفرنگس بھی ہوتی ہیں، چھوٹے دوست بھی ہوتے ہیں، آپ کے فیملی بھی ہوتی ہے، آپ کی بہت سارے اٹس آپ کا جو زندگی، میں زندگی کو ہمیشہ ایک پینٹنگ کے حساب سے دیکھتا ہوں، جب بہت سارے کلرز ہیں اور بہت سارے وہ دوست ہو سکتے ہیں، وہ ایوری تھنگ از دیئر. تو سفر تھا، چیلنجنگ تھا بہت زیادہ. میں بلکہ ایک آپ کو انسیڈنٹ جسٹ کیونکہ آئی آلویز بلیوز ان اینیکڈوٹس. تو وہ یہ ہوتا کہ میں جسٹ یسٹرڈے آئی لینڈیڈ ان کراچی بیک فرام اسلام آباد، کیونکہ آئی سرو فار یونائٹیڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام فار دا کنٹری آفس. تو وہاں پہ شفا ہاسپٹل ہے. تو میں کسی کو بتا رہا تھا، آئی واز کمنگ بیک فرام اے ڈنر. تو ڈنر سے میں واپس آیا تو میں نے کہا یار یہ شفا ہاسپٹل میں اس وقت آیا تھا جب میں نا 4 years old. اور وہاں ہمارا ڈیٹیل چیک اپ ہوا ہماری ویژن کو لے کر، اور ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ جی آپ جو ہے وہ ان کی لائف کو بیٹر بنائیں، بیکاز بائی برتھ جو ویژول امپیئرمنٹ ہے یا بلائنڈنس ہے، دیر از نو ٹریٹمنٹ ٹو دیٹ، بہت آسان الفاظ میں. تو اس کے بعد ہمارے پیرنٹس نے، ہماری فیملی نے، انہوں نے بہت ہمارے ساتھ کام کیا، ہم نے خود بھی بہت کام کیا اپنے ساتھ. اور میں نے کہا کہ یہ شفا ہاسپٹل کے آگے سے آج میں گزرا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کامیابی کے ساتھ اس شفا ہاسپٹل سے کے آگے سے جو ہے نا کراس کروں گا. سو آئی گیس کہ وہ اپنی زندگی کو، میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، تو کبھی بات ہوتی ہے تو ہم ایک ہمیشہ ہم ایک لائن یوز کرتے ہیں کہ اپنے چیلنجز کو اپرچونیٹیز کو میں تبدیل کرنا، کنورٹ کرنا. جب میں بینگ اے ویژول امپیئرڈ، میں جب کہیں بھی جاتا ہوں کسی بھی میٹنگس کے لیے، کسی بھی بیکاز میرا جو پرائم فوکس ہوتا ہے وہ یوتھ کیپیسٹی بلڈنگ پروجیکٹس ہے جو میرا ایریا ہے، اور اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہے. تو جب کسی میٹنگ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میرے ویژول امپیئرمنٹ اور اس کی وجہ سے جب میں
جب لوگ دیکھتے ہیں کہ میں اس طرح کام کر رہا ہوں تو انفیکٹ وہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے چیلنجز کو اپرچونیٹیز میں جو کنورٹ کرنا ہے, آئی گیس میں اس میں بلیو رکھتا ہوں سب کو رکھنا چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے انیتا سے تو بات ہی کی کہ وہ جو کر رہی ہیں, تو آئی گیس ٹرننگ چیلنجز ٹو یور اپرچونیٹیز آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر کسی کے لیے. بالکل. میں آپ دونوں سے بات کروں نا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا. میں آپ لوگوں سے بات کری تو مجھے لگ رہا ہے میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں آیا. اتنی چیلنجز کے باوجود اتنا آرٹیکولیٹ ہونا, چیزوں کو سمجھنا. اور ابھی جب آپ پینٹنگ کی بات کریں تو آپ نے کہا کہ میں زندگی کو ایز اے پینٹنگ لیتا ہوں وچ از فل آف کلرس. تو میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں آپ سے کیسے پوچھوں کہ آپ نے ان کلرس کو جو کہ ہم اپنی اس وقت آنکھ سے انجوائے کریں, تو کیا آپ نے کبھی ان کلرس کو انجوائے کیا یا آپ نے محسوس کیا ہو؟ ویکنڈس آئی گیس کلرز کو انجوائے کرنا, اور اس کو کلرز سے بھی میرا مراد یہ تھا, ویسے تو ہمارا پارشل ویژن ہے, بٹ کلرز سے بھی انجوائے کرنا کہ ہر آپ ڈائیورسٹی جس کو عام زبان میں, تو ڈائیورس سوسائٹی میں جب, کیونکہ ہم نے اچھا اس میں سب سے کلرز کی طرح لینا زندگی کو, اس میں بہت بڑی بات اس کی یہ تھی, ہم لوگ نے پبلک یونیورسٹی سے, میں نے اپنا ماسٹرس کیا, انہوں نے اپنا PhD پبلک یونیورسٹی. تو جب پبلک لائف میں آتے ہیں تو پبلک لائف میں اتنی ڈائیورسٹی ہوتی ہے, اور آئی تھنک میرے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آنے کی وجہ بھی یہی تھی, اور انہوں نے بھی مائنورٹیز پہ جب کیا اسٹیٹس آف مائنورٹی, تو ہماری وجہ بھی یہ تھی کہ یار ہماری پبلک میں جو ایشوز ہیں اور جو ہم ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اتنی ڈائیورس پبلک میں, وہ آئی تھنک ایشوز کو اگر ہمیں لرنڈ کہہ رہے ہیں یا ہمیں آپ کہہ رہے ہیں, تو ہمارا کام ہے اس چیزوں. اچھا یہی بات ہے کہ کریڈٹ, مطلب یہاں پر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے جو وزراء تھے ان کے نام سجیسٹ کیے گئے, پتہ نہیں کسی تمغہ حسن کارکردگی کے لیے یا پتہ نہیں کس کے لیے, تو وی آل ور you are here to serve people, excuse me, this is your job, yes, you are members of the cabinet, اور ان کو آپ کس لیے یہ ایوارڈ دے رہے ہیں, just because they are doing their job. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں دیٹ از یور جاب, اور اس پہ کریڈٹ لینے کی بھی خواہش نہیں رکھتے. نہیں, کریڈٹ مجھے سمجھ نہیں آتی. جب آپ اپنی جاب کرتے ہیں, جب آپ اپنا کام کرتے ہیں, اس پہ کیا کریڈٹ, مطلب اگر میرا کام, میں یونائٹڈ نیشنز میں کام کرتا ہوں جس کا کام لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرنا ہے, اس پہ کیا کریڈٹ لینا یار, وہ میرا کام ہے, اس کے لیے مجھے اس کے لیے مجھے پرکس ملتے ہیں, اس کے لیے مجھے سیلری ملتی ہے, مجھے اس کے لیے ہر فیسلٹی ملتی ہے. جب مجھے ہر چیز جو ملتی ہے تو اس کے بدلے میرا کام ہے ان لوگوں کی جس کے لیے وہ چیز ڈیولپ کی گئی. انیتا مطلب یہ سوچ اگر ہر ایک کی ہو جائے تو پاکستان میں تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے, کیونکہ یہاں پہ ہر بندے کو کریڈٹ لینے کی پڑی ہوتی ہے, کام تو کرتے نہیں ہے. ایگزیکٹلی, یہ بیلنس سوسائٹی اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے سوچے, اپنے ملک کے لیے سوچے, نہ کہ یہ بولے کہ مجھے اس چیز کا ریوارڈ ملے یا اس چیز کا ریوارڈ ملے. میں نے اپنی سوسائٹی کو بیلنس کرنے کے لیے بہت سارے ایشوز کو دیکھا, تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے تاکہ ایک ہارمنی, ریلیجیس ہارمنی کریٹ ہو سکے سوسائٹی میں. جو ہمارے ایشوز ہیں, مائنورٹی میجورٹی کچھ نہیں ہوتا, وی آل آر ہیومن بینگز, اینڈ انسانیت کی بنیاد پہ سب چیز ہونی چاہیے. بالکل, ساری چیزیں انسانیت کی بنیاد پہ. جب سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا, obviously آپ نے یہ PhD کا پلان کیا, اور تو اس کے اندر لوگوں کا رجحان کیا تھا, لوگوں کا آپ ریئیکشن کیا تھا اس کے اوپر, آپ کو کس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا, کیا کیا اس PhD کے سفر کے, پریسائسلی PhD کے سفر میں؟ جب میں نے ماسٹرس کیا تو میرے پاپا نے, میرے جو ابو ہیں, انہوں نے کہا بیٹا اب کیا کرنا ہے نا, اٹس اوکے یا اٹس انف اور آگے پڑھنا ہے. تو میں نے کہا نہیں, میں ٹرائی کرنا چاہتی ہوں MPhil کے لیے, کیونکہ میری ٹیچر ہیں ڈاکٹر سمینا سعید, جو کہ میری سپروائزر بھی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا یو شوڈ ٹرائی, آپ کو آنا چاہیے, اور سب کا حق بنتا ہے آگے بڑھنے کا. تو شی سپورٹڈ ان می ان ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ. تو میرے فرینڈس کا پہلے تو بہت لائک ایک دم ریئیکٹ کر گئے, ایک دم سرپرائز تھے میرے کازنس کہ ہاں تمہیں ایڈمیشن مل گیا MPhil میں PhD میں. تو ایوری بڈی واز سرپرائز. اینڈ پھر اس کے بعد جب میری میڈم نے, میری میم ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ بہت خوش ہوئے اور ہمیشہ مجھے آگے بڑھاتے رہے. میرا بھائی میرے ساتھ رہا ہر قدم پر, کچھ دیگر فرینڈس بھی تھے. تو میں بہت شکر گزار ہوں سب کی, اور میرا ایک بہت اچھی انٹرسٹنگ جرنی رہی. اور ایک دیکھیں چیلنجز تو زندگی کا حصہ ہیں, بٹ یہ ہے کہ آل اوور از گڈ. اینڈ سوسائٹی کی بہت محبتیں میرے ساتھ رہیں, بہت پیار دیا سب نے. پیرنٹس کتنے پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے جب آپ لوگ کہیں جاتے ہیں, آپ لوگ بات کرتے ہیں, جیسے آج بھی وہ آپ لوگ ٹیلی ویژن پر آئے ہیں, تو وہ کتنا وہ ایکسائٹیڈ تھے, کتنے وہ خوش تھے؟ وہ بہت خوش ہوتے ہیں, اینڈ ابھی بھی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں میرے والد صاحب اور میری والدہ جو ہیں وہ بیسکلی ڈیجیٹل میڈیا کو اتنا یوز نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں. اگر ہم
سارا دن میں اگر تو وہ ہارڈلی 1-1.5 گھنٹہ جب میرے والد صاحب رات کو فری ہوتے ہیں تو وہ اپنے ڈیجیٹل میڈیا کو اسکرول کرتے ہیں. تو اس دن ہم لوگ ایک اور جگہ تھے, ایک اور چینل کے اوپر, تو اچانک گھر کا جو ٹی وی کیبل ہوتا ہے وہ بند ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی ٹی وی کیبل گھر جا کے ہمیں بتایا. تو ہم نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ تو ابھی آپ بعد میں دے. نہیں ہم نے فوراً یوٹیوب سے اس کو لائیو براؤز کر کے, اور ہم نے فوراً, میرے والد صاحب کہتے ہیں میں نے تمہاری امی کو فوراً یوٹیوب سے لائیو کر کے, لائیو کو اس کو اسٹریم کر کے فوراً میں نے ان کو دکھا دیا. میں نے کہا ارے واہ. تو آئی تھنک وہ اتنا پراؤڈ ہے کہ وہ جو چیز کو وہ کم یوٹیلائز کرتے ہیں, بٹ ان کو اس کی یوٹیلائزیشن ان کا چلے لیٹس یوٹیلائز دیٹ تھنگ. سو آئی تھنک وہ اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ مچ دے آر پراؤڈ اینڈ ہاؤ مچ دے آر ہیپی ٹو سی. ماشاءاللہ کیسے آپ لوگ ایکسل کر رہے ہیں. مطلب میں آپ لوگوں سے آج ملی ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ میں کیا فیل کری. تو آئی ایم شیور کہ وہ آپ کے پیرنٹس جنہوں نے آپ کا ہر قدم پہ ساتھ دیا, اور جیسے آپ نے جو شفا ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی کہ کس طریقے سے جب آپ 4 سال کے تھے تب گئے, اور اس کے بعد جب اب گئے تو کتنا ڈفرینس تھا. دوسرا یہ کہ اٹس این انسپریشن, یہ ہمارے لیے بہت بڑی لرننگ ہے. آئی ایم شیور کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کسی کو کوئی مشکل ہوگی یا کسی کی لائف سکتے اتنی مشکلات کوئی بھی نہ ہو, لیکن اس کے باوجود وہ بڑا ڈاؤن فیل کرتے ہوں گے. ایک میسج لے لیں, کیونکہ آج کل بہت, میں چاہتی ہوں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے, پیٹرولیم بم جو ہے وہاں پہ تواتر سے گر رہے ہیں, تو کوئی میسج عوام کو دینا چاہیے, کیونکہ ہم تو بڑے ڈسٹرب ہیں بھائی. پہلے آپ پھر آئے گا. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ کا یہ پورا ایک رول پلے ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کرے, کیونکہ ہماری عوام کے دیکھیں جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور جو آپ کا ایلیٹ کلاس ہے وہ تو سروائیو کر رہی ہے, لیکن دیکھیں جو نیچے کا ایک نچلا طبقہ ہے ہمارا, تو دے آر فیلنگ سو لائک ان کی کافی پرابلم. میں ایک رکشہ والا سے مل رہی تھی, گئی رکشہ میں, تو انہوں نے بولا بھائی میرا جو بل ہے وہ 9,000 آیا. تو میں نے کہا پیٹرول کہہ رہے ہیں کتنا مہنگا ہو گیا, وہ کرائے پہ تھوڑی بحث ہو رہی تھی. تو میں نے کہا وہ مجھے بتا رہے ہیں, تو میں نے کہا بائک آؤٹ کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے, تو ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں. تو اب بتائیں سوسائٹی کا کیا حال ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا انیشیٹو لیں, ان چیزوں کو کنٹرول کریں. اب تو ایک نیو بجٹ آ گیا ہے, تو ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. آئی گیس میرے اوپینین میں مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہمیں پبلک سروس کو اپنی بہتر کرنا پڑے گا, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ پبلک پالیسیز کو ایویڈنس کے تھرو, ڈیٹا کے تھرو جب آپ بنائیں اسے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب پہلے بھی بٹ اب بھی آئی نو کہ وہ یہ گلوبل ایشو ہے, گلوبلی اکنامک سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئل پرائسز آر رائزنگ آفٹر یوکرین رشیا وار, اور وہ بہت ساری. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ کوشش, دیکھیں پرابلم کو آپ ایریڈیکیٹ اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے. تو آپ کو کرائسس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے بجائے پہلے اسے مینیج کرنا چاہیے. آئی تھنک کرائسس مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, تو آئی تھنک اس کو کرنا چاہیے. اینڈ اس کے بعد بس میرا یہی میسج ہے کہ تھینک یو سو مچ. آشا یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہے گا.